علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کاتبہ قیصر ملک الروم الی عمر. یہ جملے بڑے قابل غور ہیں، ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، توجہ کے ساتھ. علامہ رازی نے بھی تفسیر کبیر میں لکھا، روح البیان میں بھی ہے، بڑی پیاری بات. روم کے بادشاہ نے، جیسے آج کی سپر طاقت امریکہ اپنے تئیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سپر طاقت ہوں، اس کے پاس ہر قسم کے معاملات موجود ہیں، تو وہ سمجھتا ہے میں سپر طاقت ہوں، دنیا بھی سمجھتی ہے، لیکن اصل سپر طاقت اللہ کی ہے. تو اس وقت کی جو سپر طاقت ظاہری وسائل کے اعتبار سے وہ قیصر روم کا بادشاہ تھا. تو روم کے بادشاہ کے سر میں درد پڑ گیا، بڑا علاج کرایا بڑے بڑے حکیموں کو. آپ کو پتا ہے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس شاہی اطباء بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، اور بڑے ماہر حذاق طبیب ہوتے ہیں. تو اب جب درد ہوا، علاج کرایا، افاقہ نہیں ہوا. اب روم کے بادشاہ نے کافر ہونے کے باوجود، ذرا میری طرف دیکھے گا، کافر ہونے کے باوجود، دین اسلام کے منکر ہونے کے باوجود، اب روم کے بادشاہ نے خط لکھا حضرت عمر کی طرف. خط لکھا، ذرا بولے نا اونچی آواز سے سبحان اللہ. حضرت عمر کی طرف خط کون لکھ رہا؟ روم کا بادشاہ قیصر خط لکھ رہا ہے. اور لکھا کیا؟ کہا ان نبی صداعن، میرے سر میں درد پڑتا ہے اور مجھے چین نہیں ملتا. بادشاہ ہوں لیکن پھر بھی بے بس ہوں. اگر کوئی مجھے کہے نا کہ ساری سلطنت دے دو اور یہ درد ختم ہو جائے تو ساری سلطنت لوٹا دوں گا اس درد کے بدلے میں. اب بے بس ہو گیا ہوں، اب کوئی حل، کوئی چارہ نظر نہیں آتا. جب کوئی راستہ نہیں نظر آیا تو میرا رخ مدینۃ المنورہ کی طرف ہو گیا. میں مانتا نہیں ہوں لیکن مجھے بھی یقین ہے کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، یہ میرے مسئلے کا حل بتائیں گے. میں مانوں یا نہ مانوں، وہ مانتے تھے. میں کلمہ پڑھ کے بھی نہ مانوں، لیکن وہ کافر جو مقابل کھڑے تھے، جنہوں نے جنگیں لڑی حضرت عمر کے دور کے اندر، سپر طاقت ہونے کے باوجود جب مشکل پیش آئی تو دروازہ حضرت عمر کا کھٹکھٹایا. حضرت عمر مسکرا پڑے، فرمایا چھوٹی سی بات، چاہتے ہو سر کا درد ختم ہو جائے؟ اور ساتھ ہی بادشاہ نے کہا فبعث الی دواء، ہو سکے تو کوئی دوائی بھیج دیں، کوئی پڑیا بھیج دیں، کوئی نسخہ بتا دیں، کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرے سر کا درد ختم ہو جائے، کیونکہ میرے طبیب جتنا بھی ہیں وہ عاجز ہو چکے ہیں. اب جب حضرت عمر نے سنا نا، میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، یہ جملہ میرا ذہن نہیں کرنا. اب حضرت عمر سے اس نے دوائی مانگی، پڑیا مانگی، اس نے نسخہ مانگا. فبعث عمر رضی اللہ عنہ قلنسوۃ، حضرت عمر نے ایک ٹوپی بھیج دی. حضرت عمر نے ٹوپی بھیج دی. اب وہ دوائی مانگ رہا ہے، حضرت عمر ٹوپی بھیج رہے ہیں. اب ٹوپی کا اور سر کے درد کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا اس کو پہنے رہو، درد کی جرت ہی نہیں ہے قریب آئے، درد کی جرت ہی نہیں ہے کہ قریب آئے. ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب علاج کر کر کے تھک گئے، جڑی بوٹیاں کھلا کھلا کے تھک گئے، لیکن بیماری ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی. کہا یہ عمر ہے، یہ عمر ہیں، یہ فرما رہے ہیں تو ہوگا. اب فکان، کمال کی دلچسپ بات یہ ہے، لطف کی بات یہ، فکان اذا وضعها علی رأسہ، جب بادشاہ ٹوپی پہن لیتا، ساکن صداعہ، درد کہتا سونیا ہوں میں جس کے سر میں نا، وہ نہیں مانتا تیرے نبی کو، لیکن میں ہوں اس کے سر میں، میں مانتا ہوں. میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کا مالک نہیں مانتا، لیکن میں مانتا ہوں. ٹوپی جب سر پہ آ جاتی درد رفو چکر ہو جاتا. اور جب فکان اذا وضعها علی رأسی، جب وہ ٹوپی اتار کر رکھ دیتا تو اب کیا ہوتا، درد، سر کے درد کو بھی پتہ لگ جاتا. پہرے دار، چوکی دار چلے گئے ہیں، اب لوٹ کے آ جانا چاہیے. عاد صداع، اب درد لوٹ کے آ جاتا. وہ کہتا اب بتا، بچ کے دکھا، اب بچ کے دکھا. اب وہ حیران ہوا، فتعجب من، اسے تعجب ہوا، یہ کیا ہے، یہ کوئی تعجب خیز بات ہے، ٹوپی کے ذریعے سر کا درد ختم ہو رہا ہے. اب اس نے کیا کیا، ففتش فی القلنسوۃ،
اب اس نے ٹوپی کو کھولا، اندر گرا کھولی، اس کے اندر جب اس نے دیکھا تو فیضا فیہا، حدیث آئے فیضا فیہا کاغذ مکتوب علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اندر ایک چھوٹا سا کاغذ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ۔ اچھا کمال کی بات ہے، اگر بسم اللہ کے ذریعے درد دور ہو سکتا ہے تو سوچے پورا قرآن کتنا اثر والا ہوگا۔ اگر صرف بسم اللہ کا اتنا کمال ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین کا کمال کتنا ہوگا، الرحمن الرحیم کا کمال کتنا ہوگا، مالک یوم الدین کا کمال کتنا ہوگا۔ مجھے بتائیں اگر قرآن کافر کو نفع دے سکتا ہے